حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آئے، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اور اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوف اربا اور ہر گناہ سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی نکل پڑی، اور جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی پیدا کیا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اور اس بستی میں صرف ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی، اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے لیے نشانی، اور چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا کہ ان کو ایک دن پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اور اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس قوم میں گردار بن سالف، جو سرخ رنگ اور بری آنکھوں والا اور درمیانے قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، اور ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منائی کرتے رہے، لیکن گردار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے اور پھر اس کو ذبح کر ڈالا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند اقدوس کا اشارہ ہے، اس اونٹنی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا، اور اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ سہ لو، اور اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑی کی ایک چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے، اور وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے اسرار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے، اور اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی شروعات زلزلے سے شروع ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں ہوندے کے ہوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بیجے بھاڑ ڈالے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی، تو ان کو کڑک نے آ پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدین صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں
جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک یہ دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے نزدیک آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہی گزاری اور وہاں پر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔